السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ انشاءاللہ آج ہم ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکس کریں گے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے انتہائی اہم اور فائدہ مند نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت آٹومیٹیکلی بہتر ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے وہ شخص جو مجھ سے ساری باتیں لے اور ان پر عمل کرے، یا یہ باتیں عمل کر کے دوسروں کو سکھلا دے جو اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انا یا رسول اللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے یہ بات بتلائیے، میں یہ خود بھی کروں گا کام اور لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین کروں گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فاخذ بیدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فعد خمسا، تو 5 چیزیں اس پہ گنوائی، 5 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت: اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ پہلی نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حضرت ابو ہریرہ کو اور ان کے تھرو ہم تمام امت مسلمہ تک پہنچی، وہ یہ ہے کہ حرام چیزوں سے بچ جاؤ حرام چیزوں سے جو اللہ نے حرام کی ہیں، کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹ، ان سب سے بچ جاؤ۔ کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ یعنی عبادت گزار بننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بندہ حرام چیزیں چھوڑ دے، فرائض اپنی جگہ، نوافل اپنی جگہ، لیکن جب تک بندہ حرام کام نہیں چھوڑتا تب تک بندہ عبادت گزار بندہ نہیں بن سکتا، یہ بات کنفرم ہے۔ تو پہلی نصیحت کی کہ اعبد الناس، اور یہ بھی تلقین کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہ فاستبقوا الخیرات، کہ آگے نکلو نیکی میں، ایک دوسرے سے آگے نکلو، کوشش کرو اچھی نیکی کی، یعنی نیکیوں میں آگے نکلنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ تو لہذا نیکیوں میں تلقین کرنے کے جب آگے کی گئی ہے تو یہ بات وہاں پہ اپنی حیثیت رکھتی ہے کہ جب حرام سے بندہ بچ جائے تو اعبد الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ وہ عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ دوسری نصیحت: ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور راضی ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جو تمہاری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے جو تمہاری تقسیم کر دیا ہے مالی لحاظ سے، تو اس پہ تم بس سیٹسفائی ہو جاؤ۔ تم سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے لوگوں میں، تم سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ کسی کو کیا آ رہا ہے، کسی کو کیا نہیں آ رہا، اس نے بھائی اتنے سوٹ بیچ لیے، میں نے صبح سے سوٹ نہیں بیچا، ٹھیک ہے، یہ سارے آ رہے ہیں، یہ اچھی ورائٹیز لا رہے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے، میں بھی کام کرنا چاہتا ہوں، تو میرے پاس تھوڑے وسائل ہیں، ان کو زیادہ مل گیا، میں بھی 9 to 5 جاب کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی 9 to 5 جاب کرتا ہے، باس اس کی عزت کرتا ہے، مجھے منہ نہیں لگاتا۔ تو یہ ساری ٹینشنوں سے دور ہو جاؤ گے۔ کب؟ جب تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ لکھ دیا ہے، بس ٹھیک ہے، محنت کرو، 100% دو اپنا، لیکن اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حسد سے بچ جاؤ، کیونکہ جو حاسد ہوتا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، وہ یہی بات کہتا ہے کہ اس کو یہ چیز ملی تو ملی کیوں، مجھے کیوں نہیں ملی؟ بھائی یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، ٹھیک ہے، میں اتنی دیر سے کام کر رہا ہوں، یہ ابھی سے 2 مہینے نہیں ہوئے اس نے جوائن کیا اور اس کی پروموشن ہو رہی ہے، اس کو کیوں پروموشن ملی؟ بھائی حق تو میرا تھا، میں پہلے آیا تھا۔ انسان اپنے اندر غلطیاں نہیں ڈھونڈتا کہ اپنے آپ کو امپروو کرے، بھائی تمہیں بھی پروموشن مل جائے گی، لیکن اس نے یہی کرنا، حاسد نے کہ کہنا کہ اس کو یہ ملی تو ملی کیوں، مجھے کیوں نہیں ملی۔ اور حسد کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایاکم والحسد، حسد سے بچ جاؤ، دور ہو جاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، سوکھی لکڑی کو، اس طرح حسد آپ کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔
حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، اچھا سلوک کر رہا ہے، لیکن حسد بھی ساتھ ساتھ لے کے جا رہا ہے. یہاں سے نیکیاں کرتا چلا جا رہا ہے، دوسری سائڈ سے حسد ساری نیکیاں کھاتا جا رہا ہے. اور یہ واقعی اس کو سیریسلی لیں ہم کہ واقعی حسد نیکیاں کھا جاتا ہے. جتنی مرضی ہم اچھی چیزیں کر لیں، اگر ہم نے حسد نہیں چھوڑا تو ہماری نیکیاں برباد ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم یہاں سے نیکیاں اکٹھی کر کے اللہ کے دربار میں پیش ہوں اور وہاں پہ پتہ چلے جی آپ کی تو نیکی کوئی نہیں، حسد کرتے رہے ساری زندگی. حسد کرنے والا کبھی بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. اور اسی چیز کی یہاں پہ تلقین ہے، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، تمہیں فکر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ کہ غنی ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ تمہارے پاس تمہارا دل کھلا ہو جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کہ غنی ہونا یہ نہیں کہ جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا بینک بیلنس بہت بڑا ہے. اصل غنی وہ ہے جو دل کا کھلا ہے، کیونکہ جس کے پاس اگر پیسہ بھی مال و دولت زیادہ دل کا کھلا نہیں ہے اس نے کسی کو نہیں دینا. اور جو دل کا کھلا ہے بے شک اس کے پاس ایک روٹی بھی ہے، اس نے آدھی خود کھانی ہے آدھی کہانی ہے یار میرے ساتھ کوئی بیٹھ کے دوسرا بندہ کھا لے. تو یہ چیز ہے کہ اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، بے فکر ہو جاؤ گے کس نے کیا کمایا، کس نے کیا کیا. کمپٹیشن نہیں تم میں رہے گا، اپنی 100% کرو گے اور اللہ سے اس پہ نتیجہ چھوڑ دو گے جو اللہ تمہیں اس کا نتیجہ دے گا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اور سب اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک کرو کن کے ساتھ؟ اپنے ہمسایوں کے ساتھ. تم پکے سچے مومن بن جاؤ گے، صحیح ایمان والے بن جاؤ گے. اور ہمسایوں کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ ہمسایوں کے بارے میں اتنے احکام نازل ہو رہے ہیں کہ مجھے ڈر پڑ گیا کہ ہمسایوں کا کہیں جو ہے وہ حصہ نہ آ جائے جائیداد میں. اتنا ہمسایوں سے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاط تھے. اور ہمسایوں سے اچھا سلوک ایک حدیث کی روح سے جنت کی ضمانت ہے، اور ایک حدیث کی اور اسی حدیث کی روح سے جہنم کی بھی ضمانت ہے. کہ ایک عورت بہت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے پوچھا کہ ایک عورت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑی نفلی روزے نمازیں پڑھتی ہے، نفلی نمازیں روزے رکھتی، نفلی روزے، صدقہ خیرات حد سے زیادہ سب کچھ کرتی ہے، لیکن اس کا ہمسایہ اس سے خوش نہیں ہے، ہمسایوں کے ساتھ بدزبانی کرتی ہے، اس کو تکلیف دیتی ہے، اسے ایذا دیتی ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس کے باوجود نمازیں ہونے کے، زکوٰۃ ہونے کے، حج جو بھی اس نے نیکیاں کی، اور کثرت کے معنی آتے ہیں اس حدیث میں، تو اس کا کوئی ورتھ نہیں، اس کا کچھ بھی کہتے ہیں نا جسے مول وہ نہیں پڑا، کوئی ورتھ نہیں پڑی اس کی. تو وہ ساری اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی اور وہ الٹیمیٹلی جہنم میں گئی. اور دوسری عورت جو اس کی بنسبت کم نیکیاں کرنے لگی، کم صدقہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کوئی چھوٹی موٹی نیکیاں، لیکن اپنے ہمسائے کے ساتھ بڑی خوش تھی. تو اس کے ساتھ خوش ہونے پہ اس کے ہمسائے چونکہ اس سے خوش تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پہ اسے جنت کی ضمانت دی، وہ عورت جنتی ہے. تو لہذا ایک ہمسائے کے ساتھ سلوک کرنے سے آپ یہ ہے کہ حسن سلوک میں اچھے ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ آپ کو جنت کی ضمانت ہے. کس چیز پہ؟ ٹھیک ہے، زیادہ آپ عبادتیں اپنی جگہ، لیکن ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہمسائے کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اور یہاں پہ تکن مؤمنن، تم پکے سچے مومن والے ہو جاؤ گے. تم نے ایمان والا ہونے کا تم نے حق ادا کر دینا ہے، کر دو گے اگر تم نے ہمسائے کے ساتھ اچھے سلوک کر دیا. ٹھیک ہے. تیسری نصیحت، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے لیے جو کھانا پسند کرتے ہو لوگوں کو بھی وہی کھلاؤ. اپنے لیے جو پہننا پسند کرتے ہو لوگوں کو بھی وہی پہناؤ. اپنے لیے جیسی سواری پسند کرتے ہو، جیسی رہائش پسند کرتے ہو، لوگوں کے لیے بھی وہی رکھو جو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے وسعت اور طاقت دی ہے. یہ ہے کیا ہو جائے گا؟ تکن مسلمن، تم پکے سچے مومن ہونے کا تم نے حق ادا کر دیا اگر تم یہ کام کر لو گے. ٹھیک ہے. مسلم کا مطلب فرما بردار. تو صحیح طریقے سے تم فرما بردار بن جاؤ گے اگر تم نے لوگ اپنے لیے بھی وہی پسند کیا اور لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کیا. بعض اوقات بندہ گھر میں تو بڑا اچھا کھاتا ہے لیکن مہمان آ گئے تو ان کے سامنے وہ کھانا نہیں پیش کرتا جو خود کے لیے وہ زیادہ پسند کرتا ہے، کنجوسی ہونے کی بنا پہ کہ کدھر آ گیا میرا خرچہ ہوگا. تو خود تو بڑے اچھے کھانے لیکن لوگوں کو وہ دینا. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ خود تو کھا لیتے ہیں مڈل، یعنی تھوڑا ایوریج کھانا کھا لیتے ہیں لیکن مہمانوں کے لیے اچھا کرتے ہیں. تو دونوں قسم کے رویے معاشرے میں اپنائے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم اس
بات کو فالو کر لیں، اس بات پہ عمل کر لیں، تو اس حدیث کی روح سے ہم پکے سچے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور آخری بات، ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسانا کرو، زیادہ منہ پھاڑ پھاڑ کے جسے ہنسنا کہتے ہیں، اس حدیث میں یہاں پہ منع کیا، ولا کثرت الضحک، کثرت کے الفاظ ہے، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ کثرت سے ہنسنے کی وجہ سے تمہارا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جائے اس پہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے انسان اس کے سامنے قرآن حدیث سب سے بڑی بات ہے وہ بھی بیان ہو رہی ہے، وہ اس کا اثر نہیں لیتا، اس کے دل پہ بات ہی نہیں پڑتی۔ اور یہ دل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دل آپ کا، یہ پورے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر یہی صحیح کام کرتا ہے تو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے، اگر اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے تو اس سب کے اندر، یہ پورے جسم کے اندر خرابی آ جاتا ہے۔ اور قرآن میں بھی بتایا کہ فی قلوبہم مرض، کہ جو بندہ، جو مشرک ہوتے ہیں، کہ وہ جو اللہ کو نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، ان کے دل میں مرض ہوتا ہے، دل کے اندر۔ تو دل مین چیز ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ اس کی حفاظت کا ہی تذکرہ ہوا ہے کہ زیادہ نہ ہنسو، منہ پھاڑ پھاڑ کے بندہ ہنس رہا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ سارے لوگ یعنی نوٹس بھی بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ولا کثرت الضحک، زیادہ ہنسونا، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، انسان حواس باختہ ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ چلتا وہ کیا کر رہا ہے جب وہ زیادہ ہنستا ہے، اور ہوش و حواس نہیں اسے رہتے، اور دل بھی یہاں پہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو دل وہ جگہ ہے کہ جس میں ہم نے ایمان کو جگہ دینی ہے، لہذا اگر دل مردہ ہو جائے گا تو ایمان کی جگہ نہیں رہے گی، لہذا کم ہنسیں، اور کم ہنسنا بھی یہ جو ہے وہ صحت مندی کی علامت ہے۔ ہاں ہنسنے والی جگہ پہ ہنسیں، لیکن زیادہ ہنسنے سے یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 5 نصیحتیں تھیں کہ جن پہ ہم عمل کر لیں تو دنیاوی فائدہ بھی ہے ہمیں کہ غنی ہو جائیں گے، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک ہمسائے کے ساتھ اچھے سلوک کے ذریعے پکے مومن ہو جائیں گے، پکے مسلمان ہو جائیں گے، لوگوں کے لیے جو پسند کریں گے، اور ہمارا دل مردہ نہیں ہوگا زیادہ ہنسنے سے۔ اور ہمسائے کے ساتھ سلوک کرنے سے ایک حدیث کے مطابق کہ آپ کو جنت کی بھی ضمانت مل سکتی ہے کہ آپ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے معاملات کو بھی درست کریں، اللہ پہ ایمان، توحید، کتاب، سب کچھ، لیکن ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، تو یہ آپ کو جنت بھی دلا سکتی ہے، کیونکہ حدیث ہے اس پہ۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔